الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم اما بعد میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اس کو اللہ اپنی قدرت سے بڑھاتے ہیں، اور اللہ پاک جس چیز کو گھٹانا چاہتے ہیں اللہ اس کو اپنی طاقت اور قدرت سے گھٹا دیتے ہیں۔ اللہ اپنے امر کو جب اللہ پاک پورا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو عزت والا بنا دیتے ہیں، حرمت والا بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اوپر تمام انسان اور فرشتوں میں سے اللہ نے جن کو چنا وہ رسول اور نبی ہے، یہ اللہ کی چاہت تھی۔ اللہ نے انہیں ان دونوں مخلوقات میں سے چن کر افضل اور عظمت والا بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام کلاموں کو چنا تو کلاموں میں اللہ نے اپنے ذکر کو پسند کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمام روئے زمین کو جب چننے کا فیصلہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر سے اللہ نے ان ٹکڑوں کو پسند کیا جن کو ہم مساجد کہتے ہیں۔ اللہ نے روئے زمین سے مساجدوں کو چن لیا اور ان کو عظمت والا، حرمت والا بنا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کے اندر سے جب مہینوں کو چنا، پسند کیا تو اللہ نے تمام سال کے 12 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو بابرکت بنایا، عظمت والا بنایا، اور اس کے ساتھ میں 4 مہینے جو حرمت والے ہیں اللہ نے ان کو پسند کیا۔ یہ سال میں سے اللہ نے چنا تو 4 اور 1 رمضان 5 مہینوں کو اللہ نے پسند کیا، حرمت والا بنایا، عزت دی، عظمت والا بنایا۔ ایک تو رجب اور دوسرے ذی القعدہ ہے، اور تیسرے ذی الحج، اور چوتھے یہ جو مبارک مقدس مہینہ محرم الحرام کا جو چل رہا ہے یہ مہینہ، اور 5ویں رمضان المبارک۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وہ مقدس ہے جن کو ہم نے پسند کیا، جن کو ہم نے چن لیا ہے۔ پھر اللہ نے دنوں میں سے چن لیا، 8 دنوں میں سے اللہ نے جب دنوں کو چننے کا فیصلہ کیا اور عزت دینے کا فیصلہ کیا تو اللہ نے جمعہ کے دن کو حرمت والا بنایا، عزت والا بنایا، مقدس دن بنایا، مبارک دن بنایا، برکت والا دن بنایا، خوشی والا دن بنایا، تو وہ جمعہ کا دن ہے۔ دنوں میں سے اللہ نے جمعہ کو، ہفتے کے 7 دنوں میں اللہ نے جمعہ کے دن کو مومنوں کے لیے بھی برکت، رحمت، خیر کا ذریعہ بنایا، اور اللہ نے جمعہ کے دن کو پسند کیا۔
پھر اللہ نے راتوں کو پسند کیا، راتوں میں سے اللہ نے چننا شروع کیا، تو اللہ نے راتوں میں سے چنا، تو راتوں میں اللہ نے لیلۃ القدر کو مقدس بنایا، مبارک بنایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ جب جس چیز کو پسند کرتا ہے، اور اللہ جب جو چیز کو جس شکل میں اللہ پاک پسند کرنا چاہتا ہے، اس کو اسی شکل میں بندوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ تم بھی یہی کرو۔ ان کی عظمت اور ان کی وقات، ان کی اہمیت کو پھر اللہ نے بتلایا اور کہا کہ یہ مقدس ایام، مقدس دن، مقدس مہینے، اس کی تم بے حرمتی نہ کرو، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ان کی بے عزتی نہ کرو، یہ عزت والے مہینے ہیں۔ ان کی بے ادبی نہ کرو، یہ ادب والے مہینے ہیں۔ ان کا ادب کرو، ان کا اکرام کرو، ان کا استقبال کرو۔ یہ حرمت والے مہینے، ان کا ادب کیا ہے؟ ان کا ادب فرمایا یہ ہے کہ اس میں وہی کام کرے جس کو اللہ نے کرنے کو کہا۔ جو حلال اللہ نے کیا ہے وہی حلال ہے، اور جو حرام اللہ نے ان ماہ مبارکوں میں کیا ہے وہ حرام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہ بناؤ، بلکہ جو حرام ہے اس کو حرام ہی رہنے دو، جو حلال ہے وہ حلال ہی رہنے دو۔ کوئی چیز اپنے طرف سے حلال کو اپنے اوپر حرام نہ بنائے، اور کوئی انسان اپنی طرف سے کوئی حرام کو اپنے اوپر حلال نہ بنائے، اور کوئی حلال کو اپنے اوپر کوئی حرام نہ بنائے۔ یہ مبارک اور یہ مقدس، یہ عظمت والے، بزرگی والے یہ وہ مہینے ہیں جس کو اللہ کہتا ہے اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تو کام اہل مشرکین کا ہے۔ مشرک لوگ، منافق لوگ، اسلام کے دشمنان لوگ، ان کا یہ عمل تھا، ان کا یہ کام تھا، ان کا یہ فعل تھا کہ جو چیز مسلمان پسند کرتے اس کو وہ اپنے اوپر حلال کو اپنے اوپر وہ حرام کر دیتے، اور جو حلال تھا اس کو اپنے اوپر حرام کر دیتے، اور جو حرام تھا اس کو وہ حلال کر دیتے۔ تو فرمایا کہ یہ اہل مشرکین والا کام ہے کہ کوئی چیز تم جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی تم اس کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، اور جو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو تم اپنے اوپر حلال نہ بناؤ۔ تو یہ مقدس ایام، یہ مبارک ایام، یہ مبارک دین، یہ مبارک مہینہ، یہ محرم الحرام، یہ اللہ نے اس کو عظمت دی، حرمت دی، عزت دی۔ اس کو اللہ نے کہا مومنوں کو تم اس کا ادب کرو، تم اس کا اکرام کرو، تم اس میں گناہ نہ کرو، تم اس میں فحش بیائی نہ کرو، تم اس میں وہ کام نہ کرو جو اللہ نے کرنے سے جو ہے تو تمہیں منع کیا ہے، اور تم اس میں وہی کرو جو اللہ نے پسند کیا ہے۔ تو آج کے دور کے اندر دیکھا جائے تو آج مسلمان کیا، نمازی کیا، بے نمازی کیا، عام کیا، خاص کیا، ان ماہ مبارکوں میں کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام بنا لیتے جبکہ وہ چیزیں اللہ نے اس کے لیے حلال بنائی ہوئی ہیں۔ جیسے نکاح ہو گیا، جیسے کاروبار کی نئی ابتدا، نئی شروعات ہو گئی، جیسے کوئی انسان کچھ نئے کام کی ابتدا میں یا نئی شروعات میں یا نئے کام کے لیے تدبیر کرنا ہو، یا پھر اسی طرح دنیا میں کوئی نیا تعمیری کام کرنا ہو، گھر کی ابتدا کرنا ہو یا بنانا ہو، یا پھر اس میں داخل ہونا ہو، بنا ہوا ہو، تو ایسے چیزوں کو جس کو ہم تم اپنے آنکھوں سے روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں، ایسے چیزوں کو آج مسلمانوں نے جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو اپنے اوپر ان لوگوں نے حرام بنا دیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ تو اہل مشرکین والا کام ہے، یہ مشرکین لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو اپنے اوپر حلال بنا لیتے ہیں، اور جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ حلال، اور جو حلال ہے اس کو حرام بنا لیتے۔ مومنوں کو کہا یہ مقدس مبارک مہینہ، پھر اوپر سے اللہ کہتا ہے شہر اللہ، یہ میرا مہینہ، یہ سارے سال میں سے اللہ نے منتخب کیا، اس کو چن لیا، یہ 4 مہینے، پھر یہ 5واں مبارک مہینہ، اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مبارک مقدس مہینے، مبارک مقدس دین، اللہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے محبوب پسندیدہ چنے ہوئے دین، احترام والے دین، ادب والے دین، اور تم اس کو منحوس بنا کر بیٹھے ہو۔ تم نے اس کو جو ہے اپنے لیے برا سمجھ لیا، تم نے اس کو اپنے لیے غم کا مہینہ بنا دیا، تم نے اس کو اپنے لیے اس میں خواہشات کے پیچھے چلنے کو اپنے آپ کو تیار کر دیا۔ فرمایا ایک چھوٹا سا گناہ بھی ان ایاموں میں کوئی بندہ کرتا ہے اس کا وبال بڑھ جاتا ہے دیگر دنوں کے مقابلے میں۔
کوئی اس میں چھوٹی سی غلطی بھی کر دیتا ہے، نافرمانی کر دیتا ہے، تو دیگر دنوں کے مقابلے میں ان ایاموں میں کیے ہوئے بدفعلی، بد عملی، بد کرداری، بد گوئی، اللہ کہتا ہے اس کا جو ہے وبال دیگر دنوں کے کیے ہوئے گناہوں سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ احترام والے مہینے یا ادب والے مہینے، اور یہ اللہ نے پہلے سے کائنات بنی جب سے اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے، یہ عزت دیے، یہ ادب اور احترام کا مہینہ اللہ نے تب سے بنایا ہوا ہے۔ لیکن آج امت کے اندر یہ ساری چیزوں کا علم نہ ہونے پر امت نے اس کو الگ ہی نئے رخ پر اس ماہ مبارک کو اپنے لیے مقدم کر لیا ہے۔ اس میں انسان ماتم مناتے ہوئے اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، جبکہ شریعت نے منع کیا ہوا ہے۔ شریعت کے روح سے اگر دیکھا جائے تو ماتم منانے کا جو حکم ہے وہ صرف 3 دن کا ہے۔ 3 دن سے زیادہ ماتم منانا شریعت میں جائز نہیں ہے، اور وہ بھی فرمایا کہ اس کے اپنے اہل خانہ میں سے اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کو ہے واجب، اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے ہے کہ وہ ماتم منائے، غم منائے، 3 دن تک سوگ منائے۔ اور دوسرے عورت ہے جس کو کہا ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن کا جو ہے تو عدت گزارے، وہ سوگ منائے، اس کو اجازت نہیں ہے۔ اب یہ جو واقعہ جو کربلا کا ہوا تو ہے بڑا خطرناک، اور بڑا ظالموں نے ظلم کیا ہے۔ جو کچھ ہوا ہے وہ تو سب اللہ کے علم میں، جو کچھ جیسے ہوا ہے وہ سب کچھ اللہ جانتا ہے، اور یہ پہلے سے اللہ کو بھی پتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے اس کا علم دے دیا تھا۔ یہ سب کچھ ہونا طے تھا، آسمانی اللہ کا یہ نظام تھا، اللہ کی بنائی ہوئی ایک تدبیر تھی، اللہ نے اس کو کیا ہے، اللہ ہی کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے زمین کے اوپر ہوا ہے۔ ہم ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے لیے، جن لوگوں نے اپنے آپ کو شہادت کے مقام پر اتار دیا اور جو شہید ہو گئے، اور شہید کو قرآن کہتا ہے کہ یہ زندہ ہے، شہید کو قرآن کہتا ہے کہ ان کو اللہ کے پاس سے بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ کی طرف سے انہیں روزی دی جاتی ہے۔ تو شہیدوں کے لیے ماتم، جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے ماتم منا کر اپنے آپ کو زخمی کرنا اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جانا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس ماہ مبارک میں جو چل رہی ہے، یہ سب کی سب اللہ کہتا ہے کہ یہ ماتم منانے کا تمہیں اجازت، تمہیں حق ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ واقعے کو ہو کر 1500 سال ہو رہے ہیں آج۔ تو شریعت کہتی ہے کہ اللہ کو ان ساری چیزوں کا علم ہے۔ جہاں پر سوگ منانا ہے وہاں انسان سوگ نہیں مناتا۔ دیکھو لوگوں نے اپنے لیے اس کو سوگ منانا اپنے لیے لاگو کر لیا ہے، اور اللہ کہتا ہے تمہیں 3 دن سوگ منانا ہے۔ تو یہ کبھی رشتہ دار میں اپنے اہل خانہ میں اگر میت ہوتی ہے تو انسان وہاں سوگ نہیں مناتا، 1 دن سے 2 دن مناتا ہے، ہوٹلوں میں کھانے جاتا ہے۔ یہاں سوگ منانے کا حکم ہے، یہاں نہیں منائیں گا۔ عورت شوہر کے مرنے پر کہا ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک اس کو یہاں پر عدت گزارنی ہے، اور اس کو یہاں پر سوگ منانا ہے۔ یہ یہاں پر سوگ نہیں منائیں گی، عذر کریں گی، بہانے بنائیں گی، پتہ نہیں کون سی تدابیر نکال کر، بچنے کے راستے نکال کر جو ہے تو اس میں سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو نکالیں گی۔ کچھ تو ایسے سرے سے ہے کہ مانتے ہی نہیں ہے، کچھ تو ہے جو کچھ کرتے کچھ نہیں کرتے، کچھ ہے اللہ ماشاء اللہ آج بھی جو کرتے ہیں پوری عدت گزارتے، لیکن جو لوگ نہیں کرتے ان لوگوں کے لیے فرمایا وہ عورتیں جو اپنے شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن جو سوگ نہیں مناتی، وہ ایسی ہے جیسا کہ روزانہ شراب پینے والی عورت، شراب پینے والے گناہ سے زیادہ اس کو فرمایا کہ وہ گنہگار ہے۔ خنزیر کے گوشت کھانے سے زیادہ بدتر وہ عورت ہے جو شوہر کے انتقال پر جو سوگ نہ منائے۔ ایسی عورت کے لیے حکم دیا ہے کہ تمہیں سوگ منائے، اگر وہ کھاتی پیتی اور سوگ نہ منائے 4 مہینے 10 دن تو اس کو یہ حکم دیا ہے یہ شراب پینے والی، خنزیر کا گوشت کھانے والی ہے، ایسے گناہ گار عورت ہے۔ یہاں سوگ منانا ہے تو یہاں سوگ نہیں منائیں گی۔ اس لیے اللہ نے کہا نا کہ ان ایاموں کو جو میں نے حرام کیا ہے اس کو حرام ہی رہنے دو، جو حلال کیا ہے اس کو حلال ہی رہنے دو، جو حرام ہے اس کو حلال نہ بناؤ، اور جو حلال ہے اس کو اپنے اوپر حرام نہ بناؤ۔ اللہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، مجھے سب کچھ پتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 52 میں رکوع نمبر 11 میں فرمایا قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ اللہ کہتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا اور جو کچھ کیا جا رہا ہے
یہ سب کچھ اللہ کہتا ہے فی کتاب، میرے پاس محفوظ ہے، میں نے لکھا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ کہتا ہے میں بھولتا نہیں ہوں، میں چوکتا نہیں ہوں، میں غافل نہیں ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے میں اس سے بے خبر نہیں ہوں۔ پھر چاہے انسان اپنے دل و دماغ میں ہی کیوں نہ کوئی چیز سوچ لے، اللہ کہتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہوں، آنکھ کو بھی جانتا ہوں، اس کی حرکت کو بھی جانتا ہوں، زبان کو بھی جانتا ہوں، اس کے بول کو بھی سنتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کی بولی ہوئی اونچی آواز میں اس کو بھی سنتا ہوں، دبی ہوئی آواز میں اس کو بھی سنتا ہوں، اور دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے دلوں کو بھی جانتا ہوں، آنکھ کو بھی جانتا ہوں، دل اور زبان سے نکلنے والے بول کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ کو تو سب پتا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسى، اللہ کہتا ہے میں بھولتا بھی نہیں ہوں، اور اللہ نے یہی کیا، اللہ نے کہا ہے کہ میں نے جو کیا ہے، جو کہا ہے وہ تم کر لو، میں نے جیسے کہا ہے ویسے تم زندگی گزارو۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ظلم کے خلاف اپنی طاقت کو کھڑا کر دیا ہے، لوگ زمین پر مکر کرے، لوگ زمین پر فریب کرے، لوگ زمین پر جال گونے، لوگ زمین پر تدابیریں بنائے، اللہ کہتا ہے وہ کرتے کرنے دو، مکروا ومکروا ومکرنا ومکروا وہم، اللہ کہتا ہے ماکرین، جتنے جو لوگ تدبیریں اور پلانیں کرتے ہوگے جس حالت میں اور جس دور میں، اللہ کہتا ہے ان کے تدابیر فیل ہو جائیں گی، کیونکہ ان کے تدابیر کے سامنے جو تدبیر ہوگی وہ ہماری ہوگی۔ اور ہوا ایسی، ان ایاموں میں جو ہم سوگ مناتے، ان ایاموں میں جو کچھ ہم کرتے، اس سے انہیں کیا فائدہ ہے؟ اس سے انہیں کون سا نفع ہے؟ اس سے ہم نے اپنے آپ پر ان مہینوں کے مقدس ایام کو، اپنے اوپر حرمت والے مہینے کو اپنے اوپر ہم نے جو ہے منحوس والا بنا دیا۔ اس سے دین کا کیا فائدہ ہے؟ اسلام کا کیا فائدہ ہے؟ اس میں ہم نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئے۔ دنوں کے اندر ہم نے منحوسیت نکالی، تاریخوں کے اندر ہم نے منحوسیت نکالی، گھڑیوں کے اندر ہم نے منحوسیت نکالی، مہینوں کے اندر ہم نے منحوسیت نکالی۔ ہم کون ہوتے اللہ کے نظام میں، اللہ کے قانون میں اپنی عقل اور اپنے دماغ کو لگانے والے؟ ہم ہوتے کون ہیں؟ ہمارا کیا ہے؟ ہمارے حیثیت کیا ہے؟ ہمارا مقام کیا ہے؟ ہم ہے کون؟ ہم بنے کس چیز سے؟ قرآن کہتا ہے من ای شیء خلقہ، تو کس چیز سے بنا ہے پہلے وہ تو دیکھ، من نطفہ، ایک گندے قطرے سے تیرا وجود ہم نے بنایا ہے۔ تیری وقات اور اہمیت ہے کیا؟ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے اندر تم دخل کر دو گے۔ زمین آسمان اللہ کی، لہو ملک السماوات والارض، اللہ کہتا ہے پوری اشیاء میری ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کہتا ہے پوری مخلوق کو میں نے پیدا کیا ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم، اور تم ہو کہ شرک کرتے ہو، تم ہو کہ اللہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو۔ یہ نظام اللہ کہتا ہے جو کچھ بنا ہوا ہے ہم نے بنایا ہے، اور جیسے اللہ کہتا ہے ہم نے ظلم کرنے والوں کے لیے بھی ان کے خلاف تدبیر بنائی، دنیا میں انہیں اس کا عذاب دیں گے یا پھر آخرت تو ان کے لیے ہے ہی، فبشرہم بعذاب علیم، کہ ان کے لیے آخرت تو ہے ہی۔ یہ کربلا میں جو کچھ ہوا ہے یہ کچھ ہی دن تک چلا، کچھ ہی دن تک ہوا، کچھ ہی مہینوں کے بعد میں پھر یزید کا یہ حال ہوا۔ اللہ کی طرف سے اللہ نے فوراً اپنی تدبیر کو ظاہر کیا۔ مختار ثقفی، اللہ نے پھر ایسے بادشاہ کو اس کے اوپر کھڑا کر دیا جو عام انسان تھا، ایک عام بچہ تھا۔ جب وہ اسی دور کے اندر ان لوگوں نے یہ دل و دماغ میں ٹھان لیا کہ ہمیں جو ہے حسین کے جو قاتل ہے ان سے جو ہے ان کے اس شہادت پر انہوں نے اپنے آپ کو کھڑا کر کر کہا کہ ہم اس کا بدلہ ایک ایک سے چن چن کر لے لیں گے، اور یہی کیا۔ ادھر ابھی ان کی شہادت ہو گئی تھی، ادھر جو ہے تو انہوں نے اپنے سینے کو گرم کر لیا اور اپنے آپ کو تیار کر لیا، اپنے ساتھ میں ایک ساتھی کو ملا لیا، اس کے ساتھ مل کر ایک لشکر بنا دیا، یہاں تک کہ اس نے اتنا بڑا لشکر بنا دیا کوفہ اور عراق پر وہ مسلط ہو گیا اور اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور دھیرے دھیرے پھر ایسا جو ہے اعلان کر دیا اور ایسی تدبیر چلائی۔ یہ اللہ کا نظام چل رہا ہے، جو ظالموں کے خلاف، جو زمین کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا تھا، جو شہادت حضرت حسین اور ان کے اہل بیت نے دی تھی، ان کے خلاف جب ان لوگوں نے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا۔ یہ سن ہجری 61 کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد 62 63 64 ہجری کے اندر یہ تدبیر ایسی چلی کہ 65 66 ہجری تک فرمایا کہ یہ سب کچھ جتنے تھے اللہ نے سب کو نست و نابود کر دیا 6 سال میں۔
اور یزید کے بارے میں لکھا ہے کہ 2 سال 8 مہینے صرف اس کے بعد وہ حکومت کر پایا، یا پھر اس کے بعد لکھا کہ 3 سال 8 ماہ تک صرف اس نے حکومت کر گیا، کیونکہ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ جب ظالم ظلم کرتا ہے اور جب وہ اختیارات اس کو حاصل ہوتے ہیں اور جب وہ کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، تخت و تاج پر آتا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ میری حکومت ہے، اب تو میری ہی حکومت رہے گی، اب میری حکومت ہے، اب اس کو کوئی جو ہے تو گرا نہیں سکتا اور کوئی میرے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے ظالم جب کرسی پر بیٹھتا ہے اس کے دل میں یہ جو ہے وائرس گھس جاتا ہے، اور جب یہ اس کے زبان پر آتا ہے تو اللہ پھر اپنی قدرت کو اس کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، اور جب کھڑا ہوتا ہے تو اللہ ظلم کو مٹا دیتے۔ یہ کھڑا ہو گئے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر مختار سخوی نے اعلان کر دیا کہ جو حسین کے قاتل ہیں ان کے علاوہ سب کو امن ہے، باقی کسی ان لوگوں میں سے جو بھی ہے ان کو کوئی امن نہیں ہے۔ چن چن کر ایک ایک کو مارا۔ یہ تو انہوں نے مارنا شروع کر دیا، لیکن اس سے پہلے اللہ نے ان کے اوپر یہ حالات کر دیے تھے، زمین سے ان کے اوپر آفات اور بلاؤں کو اللہ نے ان کے اوپر جوڑ دیا، آسمان سے ان کے اوپر اللہ نے بلایا اور آسمان سے ان کے اوپر وبائیں اترنی شروع ہو چکی تھی۔ جب ان کی شہادت ہو گئی تو کئی مہینوں تک تو سورج نے اپنی اصل حالت پر جو ہے تو زمین پر اپنی روشنی کو ظاہر نہیں کیا، یہاں سے ہی ان کی ابتدا ہو گئی۔ اس کے بعد ایک ایک کو ایسی حالات اور ایسے حالات ان کے ساتھ پیش آئے۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کہتے کہ ایک شخص تھا، اس کے لوگوں نے دیکھا کہ آنکھ غائب ہو گئے، اندھا ہو گیا، بوڑھا ہے اندھا ہو گیا، تو اس سے پوچھا کہ بھائی تو بڑا خوشحال تھا، خوبصورت تھا اور طاقتور تھا، یہ اچانک تیری آنکھ کیسے غائب ہو گئی؟ یا اچانک تیری آنکھ کی روشنی کیسے غائب ہو گئی؟ تو اندھا کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا تمہیں کیا بتاؤں، میرا حال ایسا ہو گیا کہ میں نے دیکھا رات کے اندر جس وقت میں ہم نے انہیں شہید کیا، اسی کے بعد میں جب سویا تو میں نے رات میں خواب میں دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، ان کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی ہے، ان کے سامنے ایک چمڑے کا جو ہے ایک گلاب بچھا ہوا ہے، جب کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر لٹا کر کے قتل کیا جاتا ہے، ایسا بچھا ہوا ہے، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جو حسین کے قاتل تھے ان میں سے 10 لوگ ایسے ہیں جو وہاں پر قتل کر دیے گئے ہیں اور وہ وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، ان کا جسم الگ ہے، سر الگ پڑا ہوا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں غصے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جو حضرت حسین کے قاتل تھے ان کے سر گرے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ کہتا میں دیکھ رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف دیکھا، غصے میں ڈر گیا، گھبرا گیا، خوف کھانے لگ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ڈانٹا اور ایک سلائی حضرت حسین کے خون میں سے ایک خون کا قطرہ لے کر میرے آنکھ کے اندر ڈال دیا۔ جیسے ہی ڈالا میں چیختا ہوا اٹھا تو دیکھتا ہوں کہ میری آنکھ کی روشنی غائب ہو چکی تھی۔ یہ تو ان کے اوپر شروع ہوئی سے اللہ کی طرف سے پکڑ آئی تھی۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کہتے ایک شخص تھا جس کو لوگوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ ایک دم جل کر کوئلے کی طرح ہوا ہے اور سکڑ گیا ہے، وہ چیختا ہوا اور پریشان حال روتا ہوا افسوس کرتا ہوا گلی کوچوں میں چلنے لگ جاتا، بازار میں چلنے لگ جاتا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تیرا حال یہ کیسے ہوا؟ تو بڑا خوبصورت تھا، تو بڑا طاقتور تھا، پھر یہ تیرے ساتھ یہ کیسے معاملہ ہو گیا؟ تیرا چہرہ ایسے کیسے تارکول کی طرح ہو گیا ہے، جل کر کوئلے کی طرح ہوا ہے؟ تو کہنے لگ گیا تمہیں کیا بتاؤں، جس وقت میں ہم نے حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا، اس وقت سے جب میں سوتا ہوں جیسے بستر پر لیٹ جاتا ہوں، لیٹا ہی نہیں تھا، ابھی آنکھ لگنی تھی، اسی وقت 2 انسان میرے طرف دوڑ کر آتے ہیں، میرے دونوں طرف سے بازوؤں کو پکڑتے ہیں، مجھے اٹھا کر سامنے ایک آگ ہے، آگ کے اوپر میرے چہرے کے بل لٹا دیتے ہیں اور آگ کے اوپر میرے چہرے کو مل دیتے ہیں، یہاں تک کہ میں چیختا چلاتا ہوا اڑ جاتا ہوں۔ ابھی 2 منٹ ہی نہ سویا تھا کہ چیختا ہوا اڑ جاتا ہوں، جب اڑتا ہوں تو چہرے کے اوپر آگ کے آثار ظاہر رہتے ہیں۔ یہ عذاب ان کے اوپر اللہ نے دنیا ہی میں نازل کر دیا۔ اسی درد اور اسی پریشانی میں، اسی مصیبت میں کچھ ہی دن تک زندہ رہا اور وہ مر گیا۔ ایسے اللہ نے انہیں یہاں سے دنیا سے رخصت کر دیا۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا بنا ہوا، اللہ کی تدبیر ہے، اللہ اپنی ذات سے جو ہے تو طاقتور ہے ان سے مقابلہ کرنے اور حساب لینے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ حلال کو حرام اور حرام کو حلال اپنے اوپر کرنے والے۔
ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سدی رحمۃ اللہ سے روایت نقل کرتے، حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں نے لوگوں کو دعوت دی، لوگ میرے یہاں پر بہت سارے جمع ہو گئے کھانے کے لیے، وہ ایک شخص اس میں وہ بھی آ گیا جس کو دعوت دی تھی، اور وہ تھا جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے شہادت کے اندر اپنے آپ کو آگے آگے رکھا تھا۔ وہ کہتے ہم نے اس کو بلایا، وہ بھی آ گیا تھا، لوگ دعوت جو ہے تو مست سے دعوت کے اندر اپنے آپ کو سرفراز کرنے لگ گئے تھے، کھانے میں ہر ایک انسان مصروف تھا۔ اس میں سے کسی ایک انسان نے کہا ہم نے دیکھا کہ دیکھو حضرت حسین کے جو قاتل تھے اللہ نے دنیا ہی میں ان پر کیسے عذاب کو اتارا، اور کیسے جو ہے تو دنیا ہی میں مزے چکھنے لگ گئے، اور کیسے دنیا ہی میں وہ ہلاک ہونے لگ گئے، اللہ کا عذاب تو انہیں دنیا ہی میں آ گیا۔ تو وہ شخص کہنے لگ گیا او یہ تو سب بے فضول ہے، میں خود وہاں تھا، میرے اوپر تو کچھ نہیں آیا، میرا تو کسی نے کچھ نہیں بگاڑا، اور میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ بس اس نے یہ کہا، یہ کہہ کر وہ اپنے گھر گیا، اپنے گھر گیا، بتی سلگانے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھایا۔ جب چراغ کی بتی جلانے لگ گیا، وہ آگ ایسی بھڑکی کہ اس کے جسم کو پکڑ لیا، اور اسی وقت اسی لمحہ پورے جسم کو جلا کر خاک کوئلے کی طرح کر دیا۔ حضرت سدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں صبح جب گیا اس کو دیکھنے کے لیے کوئلے کی طرح خاک ہو کر زمین پر بچھا ہوا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے شہید کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے رکھا، اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ وہ شخص جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی پینے سے روکا، تیروں پر تیر برسائے، اللہ نے اس کے اوپر ایسا عذاب مسلط کر دیا کہ وہ پیاس کی شدت میں اپنے آپ کو اتنا بے قابو ہو کر چیختا اور چلاتا کہ ہائے مجھے پانی پلاؤ، پانی پلاؤ۔ لوگ اس کو پانی پلاتے، مشکیزے کے مشکیزے اس کے منہ میں ڈال دیتے، اس کا پیٹ پھول جاتا، وہ اور چیختا اور چلاتا ہائے مجھے پانی پلاؤ، العطش العطش کہہ کر چیختا چلاتا، یہاں تک کہ اتنا پانی پی لیا اس نے کہ اس کا پیٹ اسی وقت پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ یہ ایسے لوگوں کو اللہ نے زمین ہی پر جو تو بتلا دیا، دیکھو تم نے پانی کو روکا تھا، ہم نے تمہیں پانی پلا پلا کر مار دیا۔ یہ لوگ جو زمین کے اوپر ظلم کرنے والے، اللہ کہتا ہے ظلم کو میں برداشت نہیں کرتا، ایک مرتبہ منافق، مشرک اور کافر، اللہ کہتا ہے یہ، اور کتے اور خنزیر، اللہ کہتا ہے یہ ایسے جانور جو زمین کے اوپر مردار کھانے والے، اللہ کہتا ہے ایسوں کو بھی میں پالوں گا، ایسوں کو بھی کھلاؤں گا، لیکن ظلم کرنے والے کو ہم برداشت نہیں کریں گے، یہ اللہ کہتا ہے۔ اور اللہ نے فوراً انہیں اسی وقت بتلا دیا، فوراً اسی دور میں اللہ نے یہ بتلا دیا، جب یہ مختار جب حکومت پر قابض ہو گیا، اس نے ایک ایک کو چن چن کر، وہ عمر بن سعد، ہاں وہ تو بڑا شریف بن کر، نیک بن کر، اختیارات جب چلے گئے تو گھر کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگ گیا۔ اس کا بیٹے حفص سے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ گھر میں ہے۔ اب بیٹھا ہوا عبادت کرتے ہوئے اور اللہ کو مناتے ہوئے اب بیٹھا ہوا ہے، تو وہ پولیس جو ہے مختار کی طرف سے آئی تھی، اس نے کہا کہ ہمیں حکم ملا ہے کہ اب اس کو ہم لے کر جائیں گے، اور ایسے نہیں لے جانا ہے زندہ، بلکہ اس کا ایک ہاتھ میں سر اور ایک ہاتھ میں جسم، دونوں کو گھسیٹتے ہوئے لے جانا ہے۔ یہ حفص کہنے لگ گیا کیا یہ حکم دیا ہے؟ کہا۔ تو اس نے اسی وقت مختار نے حکم دیا کہ یہ اس کے بیٹے کو زندہ پہلے میرے پاس لا کر کھڑا کر دو، تو بیٹے کو لا کر فوراً وہاں پر کھڑا کر دیا گیا۔ اور یہ عمر بن سعد، اس کو جو ہے یہ آگے بڑھے، انہوں نے آگے بڑھ کر کہا اب تیرا کیا حال ہوگا، اب تو تیرے حال پر کوئی بھی رحم نہیں کرے گا۔ تو سامنے سے کہنے لگ گئے ہائے وہ تو میرا دوست ہے، وہ تو میرا جاننے والا ہے، وہ تو میرا پہچان والا ہے، وہ یہ حکم نہیں دے سکتا کہ مجھے قتل کرے۔ اس نے کہا تجھے پتا ہے تم لوگوں نے جس کو قتل کیا ہے وہ کون تھے؟ وہ تو محمد رسول اللہ کے اہل بیت تھے، تم نے انہیں شہید کر دیا، انہیں جو ہے تو زمین کے اوپر تم نے ان پر رحم نہیں کیا۔ فرمایا کہ آج تم پر بھی کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ اس کو اسی وقت جو ہے ایسا اس کے اوپر حملہ کیا کہ اس کے سر کو اس کے جسم سے الگ کیا، اور مختار کے جو ہے تخت کے سامنے لا کر اس کے اسی جگہ پر جیسے ان لوگوں نے لے کر گئے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر، ایسے لے جا کر سامنے لے جا کر پھینک دیا، اور جیسے پھینکا حضرت مختار، انہوں نے ان کے بیٹے حفص سے کہا کہ دیکھو پہچانتے ہو تم اس شخص کو؟ تو کھڑے ہو کر رونے لگ گئے اور کہا ہاں پہچانتا ہوں، یہ تو میرا باپ ہے۔ اور وہ کھڑے ہو کر کہنے لگ گئے کہ اب مجھے بھی کوئی دنیا میں رہنے کا شوق نہیں ہے، لہذا آپ میرے ساتھ بھی جو چاہے وہ کرو۔ مختار نے اسی وقت حکم دیا اور بیٹے کو بھی اسی وقت ذبح کر دیا، اس کے بھی سر کو اس کے جسم سے الگ کر دیا، اور کہا یہ تو حضرت حسین کے بدلے اس کا باپ تھا، اور یہ بیٹا
علی بن حسین کے بدلے میں تھا۔ پھر آگے کہتے ہو اس جیسے اگر میں قریش میں سے 3 حصہ لوگوں کو بھی اگر میں قتل کر دوں تو یہ تب بھی حضرت علی بن حسین کے ایک ناخن کے برابر بھی بدلہ نہیں ہوگا۔ ایسا ایک ایک کو چن چن کر مار دیا۔ ہاں، اللہ نے بتلا دیا جو ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر ہم بھی ظالم لوگوں کو مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ تو ان سے بڑا جو ہے تو ان کے ساتھ انصاف کرنے والے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے انہیں بھاگنے کا موقع نہیں دیا، انہیں بھاگنے کا موقع نہیں دیا۔ یہ شمر نے اپنے ذات سے حضرت حسین کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کیا تھا، اس کو تو پکڑا، اس کے جسم کو الگ کر دیا اور اس کے لاش کو اٹھا کر میدان میں کتوں کے سامنے ڈال دیا، کتوں کے سامنے اس کے لاش کو ڈال دیا۔ ان کی فوج دوڑتے ہوئے ایک قلعے کے اندر ان کے قاصد، ان کے لوگ چھپ گئے تھے کہ یہ لوگ تم قتل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ عبداللہ بن اسدی یہ وہاں ایک پہنچ گیا، اس کے ساتھ میں بشیر بن مالک یہ بھی وہاں پر پہنچ گیا، اور تیسرا حمل بن مالک یہ بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ تو ان لوگوں کو چاروں طرف سے اس کے فوج نے گھیر لیا، تو سامنے ان لوگوں کے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر، ہاتھ اٹھا کر، رو رو کر، زمین پر ماتھے ٹیک کر، اپنے آپ کو گڑ گڑا کر چیختے ہوئے کہنے لگے ہائے ہم پہ رحم کرو، ہائے ہم پہ رحم کرو۔ تو کہنے لگ گئے تم نے محمد رسول اللہ کے آل پہ رحم نہیں کیا، آج تم رحم کی بھیک مانگتے ہو، آج تو تم پر کسی بھی طرح کا کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ لہذا یہ آگے بڑھے اور انہوں نے انہیں ایک ایک کر انہیں اسی وقت اسی جگہ قتل کر دیا۔ انہیں تو اٹھا کر بادشاہ کے دربار میں بھی لانے کی اجازت نہیں تھی، کہا جہاں ملے وہیں قتل کر دو، جہاں ملے وہیں ان کے جسم کو الگ کر دو، یہ زمین کے ناپاک مخلوق ہے۔ اور مالک بن بشیر اس کو تو آگے پکڑ کر گھسیٹ کر جب لائے تو کہا کہ یہ وہ ہے جس نے حضرت حسین کی ٹوپی کو اٹھا کر فخر کیا تھا کہ ہم نے شہید کیا۔ کہا کہ اس کے دونوں ہاتھ کو کاٹو، پہلے اس کے دونوں ہاتھ کو یہاں سے کاٹا، پھر اس کے دونوں پیر کو کاٹا اور اٹھا کر میدان میں اس کی لاش کو پھینکا، وہ چیختا ہوا تڑپتا ہوا مر گیا۔ ایسی موتیں دی انہیں۔ عمر بن حجاج یہ اس کو پتا چلا، یہ دوڑتے ہوئے بھاگ گیا، ایسے بھاگا کہ پیاس اور تپتی ہوئی آگ کے اندر، دھوپ کے اندر دوڑتے ہوئے صحرا کی طرف اپنے آپ کو اس نے دوڑاتا ہوا نکالا۔ جیسے یہ دوڑتے ہوئے آگے گیا، پیاس کی وجہ سے یہ برداشت نہ کر سکا اور خوف کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو جس راستے پر لے گیا تھا وہ چٹیل میدان اور دھوپ کے اندر، اس کو یہ برداشت نہ ہوا، وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ فوج پیچھے سے آئی، بے ہوشی کی عالم میں اس کے سر کو ذبح کر اس کے گردن کو الگ کر دیا۔ ایسے چن چن کر ایک ایک کا بدلہ لیا۔ مسلم بن عقیل کی جس نے مدد کی، مسلم بن عقیل کو شہید کرنے میں، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے مسلم بن عقیل، ان کے بیٹے عبداللہ، اس کے اوپر ایک جن وار کیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کو سامنے لایا کہ تیر سے بچے، ایسے یہاں پر چپکا، یہاں سے جو ہے تو تیر گھس گیا، ماتھے کے اندر گھس گیا، یہ ہاتھ ایسے ہی رہا، ایسے ہی شہید ہو گئے۔ جس نے یہ وار کیا تھا اس کو پکڑ کر لایا گیا۔ اب جب اس کو پکڑ کر لایا گیا تو لانے کے بعد میں کہا اس کو باندھ دو، باندھا گیا، باندھ کر کہا چاروں طرف سے اس کے اوپر تیر کو برساؤ، چاروں طرف سے تیر اس کے اوپر برسائے، کہا کہ اب پتھروں کو برساؤ، چاروں طرف سے پتھروں کو برسایا گیا۔ اب کہا کہ اس کو اسی حالت میں زندہ جلا دو، زندہ اسی حالت میں اس کو جلا دیا۔ یہ مختار ثقفی نے یہ ظالموں سے نپٹ لیا اور ان ظالموں کو ایک ایک کو پکڑ کر وہ سنان جس نے حضرت حسین کے گلے کو کاٹ دیا تھا، جب اس کی طرف دوڑے تو یہ تو بھاگ گیا، اس کے گھر کو منہدم کر دیا گیا، ریزہ کر دیا گیا، اس کے گھر کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اور کہا کہ جب بھی جہاں بھی ملے اس کو مار دو، اس کو قتل کر دو، شہید کر دو، جہنم رسید کر دو۔ یہ ایسے اللہ نے کہا ہے قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا۔ ہم بھولتے نہیں ہیں کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ظالم کتنا ہی ظلم کر لے، ظالم کتنے ہی حد تک اپنے آپ کو آگے بڑھائے، اللہ کہتا ہے میرے پاس محفوظ ہے کس نے کب کہاں کیا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کا برابر بدلہ لیں گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 52 رکو نمبر 11 میں۔ تو یہ ظالموں نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن ہم نے اس کے بالمقابل کیا کر دیا ہے؟ جو کچھ کرنا تھا اللہ نے ان کے ساتھ وہ کر دیا، اور ہم یہاں خواہ ڈرامے میں لگے ہوئے،
محرم کے مہینے کو اپنے لیے حرام بنا دیا، سفر کے مہینے کو اپنے لیے حرام بنا دیا، تاریخیں نکالنے کو حرام، نکاح کرنے کو حرام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو نبیوں کو جانے؟ حضرت حسین سے بڑے میں بتاؤں آپ کو نبی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو نبی آئے ان نبیوں میں کئی نبیوں کو قتل کیا ہے، ظالموں نے قتل کیا ہے۔ کتنے نبیوں کو قتل کیا ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت حزقیل علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت ارمینیہ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا۔ بہت سارے صحابہ ہیں، وقت نہیں میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے ولی ہے، اللہ کے نبی ہے جن کو قتل کیا ہے۔ جب انہیں قتل کیا تو نبی علیہ السلام نے کبھی بھی ان کی شہادت کا دن نہیں منایا، کبھی بھی نبی علیہ السلام نے اس میں صحابہ کو جمع کر کہا کہ اس میں یہ فلاں جو ہے اللہ کے محبوب، اللہ کے خاص نبی رسول کو شہید کیا، ظالموں نے یہ دن مناؤ۔ نہیں، نبی نے کبھی ان کا جو ہے تو دن نہیں منایا، بلکہ نبی علیہ السلام جب بھی دعا مانگتے رحمہ اللہ لوط، رحمہ اللہ موسیٰ، رحمہ اللہ عیسیٰ، رحمہ اللہ شعیب، اللہ کہتے اللہ کی رحمتیں ان پر ہو، اللہ کی رحمتیں ان پر ہو۔ نبی ہو کر نبی نے کبھی دن نہیں منایا، اور ہم دن مناتے، شہادت کا دن مناتے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایاموں میں قدر کریں، حرام کو حلال اور حلال کو حرام، یہ سب چیزوں کو ہم جانیں، تھوڑا سا اپنی عقل کو لگائے، ہم دین پر آئے، مقدس ایام کی قدر کریں۔ اس لیے فرمایا ان ایاموں میں جو نکاح کرتا ہے بابرکت ہوتا ہے۔ یہی کربلا میں حضرت حسین نے اپنے بھتیجے کے ساتھ اپنے بیٹی کا نکاح کرا ہے محرم میں۔ وقت نہیں ہے آپ کو بتاتا، اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی میں دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط المستقیم پر چلائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔